آپ کو لے کر چلتے ہیں امریکہ کی طرف، جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ساری دنیا سے ایک تجارتی جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں، درجنوں ممالک ایسے ہیں کہ جن پر ٹیرف نافذ کر دیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے۔ ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے، اور امریکی حکام کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان امریکی جو مصنوعات ہیں ان پر 58% ٹیرف چارج کرتا ہے، تو ہم پاکستانی مصنوعات پر 29% ٹیرف چارج کریں گے۔ بہت سارے ممالک پر جو ٹیرف لگایا گیا ہے، اب اس کا فائدہ امریکہ کو کیا ہوگا اور دنیا کی معیشت پر اس کا کیا اثر ہوگا، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اکنامک انالسٹ ہیں فاروق سلیم صاحب۔ السلام علیکم فاروق صاحب، بہت شکریہ سر پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا ہمیں یہی سمجھا دیں کہ یہ جو امریکہ کی طرف سے ٹیرف عائد کیے گئے ہیں دنیا کے مختلف ممالک پر، اس کا امریکہ کو فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، تین باتیں ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے کہ اس وقت صدر ٹرمپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ فرام پوزیشن آف اسٹرینتھ کر رہے ہیں۔ جو بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جو بھی نیگوشیشن کرنا چاہتے ہیں، وہ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا سے جو امریکہ امپورٹ کرتا ہے اور پوری دنیا کا جو ایکسپورٹ کرتا ہے، اس میں لگ بھگ 800 ارب روپیہ اضافی دنیا میں پھیلاتا ہے، کیونکہ امریکہ کی امپورٹس جو ہیں وہ 800 ارب زیادہ ہیں اس کی ایکسپورٹ کے مقابلے۔ تو باقی دنیا جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے، 800 ارب روپے کی کمائی ہو رہی ہے دنیا کی امریکہ کی وجہ سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صدر ٹرمپ کا ایک وہ نیگوشیشن کا جو ہے وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ۔ دوسرا، آپ دیکھیے کہ ایکشن سارا صدر ٹرمپ کی طرف سے آ رہا ہے، اور باقی پوری دنیا کی سیاسی قیادت جو ہے وہ پھر ری ایکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایکشن ادھر ہے، اور پھر وہ رد عمل جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے باقی دنیا کی سیاسی قیادت کی طرف۔ تیسری بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا تو ایک منصوبہ ہے، ایک پلان ہے ان کے پاس، لیکن مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو باقی دنیا کی سیاسی قیادت اس وقت ہے وہ صرف ری ایکٹ کر رہی ہے، اس کے پاس شاید کوئی پلان نہیں۔ تو یہ سوچئے کہ اسٹرینتھ کا معاملہ ہے کہ امریکہ اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے یہ سب کام کر رہا ہے۔ اب دنیا کے اوپر امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے، تین یا دو بڑے آپ سمجھ لیجئے جو تقریباً دنیا کے ہر ملک کے اوپر اس کا جو امپیکٹ ہوگا۔ پہلا تو یہ کہ اس وقت دنیا کی جو مجموعی جی ڈی پی گروتھ ہے وہ اس کا اندازہ ہے کہ تقریباً 3.3 پہ پہنچے گی، لیکن ان ٹیرفز کے بعد وہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ دنیا کی، وہ میرے خیال میں کم از کم 1% نیچے چلی جائے گی، یعنی کہ 3.3 نہیں ہوگی، شاید 2.3 ہو یا 2% پہ پہنچ جائے۔ تو ایک تو یہ دنیا بھر کو نقصان ہوگا۔ دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے، میں مجموعی دنیا کی یونائٹڈ نیشن کے جو سارے ممبران ہیں ان کو ملا کے جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ تقریباً 5% بتایا جاتا ہے۔ یہ ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھ جائے گا، یہ شاید 5 سے 6، 6.5 پہ چلا جائے۔ تو امپیکٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہوگا، پوری دنیا کے اوپر نیگیٹو ہوگا، اور بہت حد تک امریکہ کے اندر جو ہے وہ افراط زر کی شرح جو ہم انفلیشن ریٹ کہتے ہیں وہ بڑھنے کی صورت میں وہ امریکن کنزیومرز کے لیے انفلیشن ریٹ اوپر ہو جائے گا، اور دنیا بھر میں جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ نیچے ہے اور ان امپلائمنٹ ریٹ اوپر ہے۔ اچھا فاروق صاحب، اب ظاہر جواب میں جو جن ممالک پر ٹیرف لگایا گیا ہے وہ ممالک بھی ٹیرف لگائیں گے امریکہ کی مصنوعات پر، یا پھر اگر ٹیرف پہلے سے لگا ہوا ہے تو پھر اس کو بڑھائیں گے۔ تو یہ جو پوری صورتحال ہے اس کا دنیا کی معیشت پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے، آپ نے بھی یہی کہا کہ ایک طرف سے ایکشن لے لیا گیا ہے، اب دنیا بیٹھی ہے اور ہم انتظار میں ہیں کہ وہ دنیا کی جو سیاسی قیادت ہے وہ کیا ری ایکشن کرتی ہے، ری ایکٹ کیسے کرتی ہے۔ تو پہلے تو آپ یہ سوچ لیجیے کہ سارا میڈیا کا فوکس جو ہے وہ چلا گیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر، اور اب ہم بیٹھے ہیں کہ باقی دنیا کے ممالک کیا کرنے چلیں۔ ایک اور چیز جو ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ جو ٹیرفز لگا دیے گئے ہیں امریکہ کی طرف سے، دس از ناٹ دا لاسٹ ورڈ، یہ آخری وقت نہیں ہے، ابھی یہ ابتدا ہوئی ہے مذاکرات کی، نیگوشیشن کرنے کی۔ ابھی ساری اٹینشن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لے لی ہے، اور اب وہ شروعات کریں گے انڈیویجول ممالک سے نیگوشیشن کرنے، یعنی کہ پاکستان سے نیگوشیشن ہوگی، انڈیا سے نیگوشیشن آلریڈی شروع ہو چکی ہے، اور وہاں پہ وہ امریکہ کا جو فائدہ ہے اس
نیگوشیشن کے دوران، ان مذاکرات کے دوران وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ول ایکسٹریکٹ ہز پاؤنڈ آف فلیش، وہ اپنا جو 1 کلو گوشت ہے جو انہوں نے دنیا سے نکالنا ہے اس کو ایکسٹریکٹ کریں. تو ابھی یہ معاملہ شروع ہوا ہے، یہ ختم نہیں ہوا، یہ صرف اعلان کیا گیا ہے، اور اعلان کے نتیجے میں امریکہ نے ساری اٹینشن لے لی ہے، اور اب وہ انڈیویجول ممالک سے فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ نیگوشیٹ کرے. اچھا، اب بات کرتے ہیں پاکستان کی. پاکستان پر جو 29% ٹیرف لگایا گیا ہے اس کا کیا اثر ہوگا، کیا امپیکٹ ہوگا، اور کون کون سی ہماری ایکسپورٹس ایسی ہیں جو کہ متاثر ہوں گی؟ دیکھیے، پاکستان کے لیے امریکہ کو ایکسپورٹ کرنا ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز، کیونکہ وہ واحد ملک ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ تقریباً 190 ممالک سے ہم ٹریڈ کرتے ہیں، اور ان میں سے واحد ایک ملک ہے جس کے ساتھ ہمارا ملٹی بلین ڈالر کا ٹریڈ سرپلس ہوتا ہے. یعنی کہ ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہیں اور امپورٹ کم ہے، اور ہمارا بہت بڑا تقریباً 2-2.5 ارب کا سالانہ ٹریڈ سرپلس ہم فائدہ اٹھاتے ہیں امریکہ سے ٹریڈ کرنے. تو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم بہت ہی سوچ سمجھ کے امریکہ کے ساتھ بیٹھیں اور اس سے نیگوشیٹ کریں، اور امریکہ کو خاص طور پہ صدر ٹرمپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ٹریڈ سرپلس ہے، جو ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ جاری رہے. ہماری ایکسپورٹ زیادہ تر کوئی 66% ایکسپورٹ جو ہیں وہ تو آپ سمجھیے کہ ٹیکسٹائل کے شعبے کی ہیں، جس میں بیڈ شیٹس ہیں، ریڈی میڈ گارمنٹس ہیں، ٹیکسٹائل کے ریلیٹڈ، کپاس کے ریلیٹڈ معاملات جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. اگر جو اس وقت 29% کا امپورٹ ٹیرف ہے، اگر وہ امپلیمنٹیشن پہ جاتا ہے، عمل درآمد اس پہ شروع ہوتا ہے، تو آپ سوچئے کہ ہماری میرے تخمینے کے مطابق تقریباً $1 بلین کی جو سالانہ ایکسپورٹ ہیں امریکہ کو جاتی ہیں وہ کم ہو جائیں گی. $1 بلین کا نقصان ہو جائے گا ہمیں. اور اس وقت ہماری معیشت جو جی ڈی پی کا گروتھ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت اگر جی ڈی پی گرو کرے گی، اس میں میرے تخمینے کے مطابق 1% جی ڈی پی گروتھ لاس بھی ہوگا. اور کیونکہ 40% ہماری جو انڈسٹریل لیبر فورس ہے وہ ٹیکسٹائل کے سیکٹر میں ہے، راضا کیجیے 40% پاکستان کی جو لیبر فورس ہے وہ ٹیکسٹائل کے شعبے کے اندر ان کو نوکریاں ملی. اور اگر ٹیکسٹائل کے شعبے کے اندر وہ $1 بلین 1.5 بلین کی ایکسپورٹ کا نقصان ہوتا ہے، تو ابھی جو حکومت پاکستان ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں پہ جو بے روزگاری کی شرح ہے، جو ان امپلائمنٹ کا ریٹ ہے، وہ اگر 6% ہے، تو وہ ان ٹیرفز کے نتیجے میں کہیں 7.5-8% پہ پہنچ جائے گا. تو پاکستان کا تو بڑا نقصان ہو جائے، کوئی $1-1.5 بلین کا ایکسپورٹ کا لاس ہو جائے گا، جی ڈی پی گروتھ ریٹ نیچے آ جائے گا، اور جو بے روزگاری کی شرح ہے، جو ان امپلائمنٹ ہے، وہ اوپر چلی جائے گی. تو ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے نیکسٹ اسٹیپ جو ہے ہم نے اٹھانا ہوگا. اس کے پیچھے پوری ایک پلاننگ ہونی کیا ہوگی. اگر نہیں ہوگی تو پاکستان اور پاکستان میں رہنے والوں کا نقصان ہوگا. اچھا، امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان جو اشیاء امریکہ سے جاتی ہیں ان پر 58% ٹیرف ہے. اس کی کچھ ڈیٹیل اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں. دیکھیے، جو بنیادی نقطہ صدر ٹرمپ اٹھا رہے ہیں، اوریجنلی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پہ جو ملک جتنا ٹیرف لگاتا ہے، ہم اس ملک کی امپورٹس کے اوپر اتنا ہی ٹیرف لگائیں گے. پھر تھوڑا سا اس میں انہوں نے لچک دکھائی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کائنڈ کا لفظ استعمال کیا کہ وی ول بی کائنڈ، اور ہمارے اوپر جتنا لیٹس سے پاکستان امپورٹ ہماری چیزوں کے اوپر ٹیرف لگاتا ہے، ہم اس سے آدھا ٹیرف لگائیں گے. تو اس کا مطلب تو یہ بن رہا ہے کہ امریکن کیلکولیشن جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان نے جو امریکن پروڈکٹس کے اوپر ٹیرف لگا رکھا ہے وہ کوئی 60% کے لگ بھگ ہے، یہ سے تھوڑا سا کم ہے. اور امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر 29% کا ٹیرف لگا دیا جو آپ کے ٹیرف سے آدھا ہے.
اور فائنلی فاروق صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب پاکستان کے پاس راستہ کیا ہے؟ پاکستان پر ٹیرف تو لگا دیا گیا ہے جس طرح دوسرے ممالک پر لگایا گیا ہے ٹیرف، اور ظاہر ہے جو ہم نے ٹرمپ کے منصوبے سنے، جو اس کے عزائم سنے، جو اس کی بات چیت سنی، اب یہ ٹیرف جو ہے یہ واپس تو شاید نہ ہو. تو اب اکنامکلی پاکستان اس چیز کو کیسے ٹیکل کر سکتا ہے، کیسے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جی اصل سوال یہ پوچھا آپ نے، جب یہ بہت امپورٹنٹ سوال. دیکھیے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں معاشی منطق بھی ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا پہلو جو ہے وہ سیاسی بھی ہے. امریکہ کے اندر صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے ووٹرز کو اور امریکن ووٹرز کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے نتیجے میں ان کو سیاسی جیت ہو رہی. تو کوئی ایسی حکمت عملی پاکستانی منسٹری آف کامرس، ہمارے ٹریڈ اتھارٹی جو ہیں وہ اپنائیں، کوئی ایسا پیغام دینے کی کوشش کریں جس میں امریکن ووٹرز کو یہ پیغام ملے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جیت ہو رہی، تو وہ سیاسی پہلو ہو جائے. اور ہمارے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس میں ایک معاشی منطق ہو، یعنی کہ پاکستان کا کوئی بہت بڑا معاشی نقصان نہ ہو. تو میرے ذہن میں جو کاؤنٹر میجر آتا ہے، جو اس کا جواب آتا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہم امریکہ سے امپورٹ کر رہے ہیں، جیسے الیکٹرک اکوپمنٹ ہے، الیکٹرانک گڈس ہیں، مشینری اینڈ اکوپمنٹ ہے، اور بہت ہی ایک چھوٹا سا آئٹم ہے الیکٹرک وہیکلس کا. اب یہ تینوں کو آپ جمع کر لیں تو $350-400 ملین سے زیادہ کی امپورٹ نہیں بنتی. ان کے اوپر ہم نے ٹیرف لگا رکھا ہے. اگر ہم سیاسی پیغام ایک ایسا دے دیں اور ہم کہیں کہ جی امریکہ سے یہ 3 چیزیں جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر پاکستان ٹیرف جو ہے وہ 0 پہ لا رہا ہے، تو میرے خیال میں یہ چیز صدر ٹرمپ امریکہ کے اندر استعمال کر سکیں گے کہ دیکھیے میری پالیسی، میری حکمت عملی اس میں بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے، اور ایک ملک نے ہماری ایک پروڈکٹس کے اوپر ٹیرف 0 کر دیا. اب اس کا نقصان پاکستان کو بہت معمولی ہوگا، کیونکہ $300-350 ملین کی ہماری امپورٹس ہیں، لیکن اس کا سیاسی پیغام ایک بڑا تگڑا سیاسی پیغام جائے گا. تو ایسی چیزیں پاکستان کو سوچنی چاہیے. پاکستان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ اویلیبل ہیں جس میں پاکستان کا معاشی نقصان بہت کم ہو، اور امریکہ کو اور امریکہ کے ووٹرز کو اور صدر ٹرمپ کو کوئی ایسا پیغام دیا جائے کہ ان کی جیت ہو رہی. بہت شکریہ ادا کریں گے. فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی کہ امریکہ نے جو ساری دنیا کے مختلف ممالک پر اور پاکستان پر جو ٹیرف لگایا ہے اب اس کا اثر کیا پڑے گا اور پاکستان کے پاس آگے کیا راستہ ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے سر.